حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ کے لقمہ کی برکت سے بے حیا عورت با حیا بن گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے سرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا، انہیں دیکھو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھا ہے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہے؟ پھر اس عورت نے کہا کہ یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا، مجھے اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا کہ جو آپ کے منہ میں سے ہے اس میں سے مجھے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے دیا جس سے اس نے کھا لیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک کسی بے حیائی کی کوئی بات نہ کی۔ امام ابو حنیفہ کی ذہانت کے واقعات بہت سارے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی، وہ سو جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہی نہیں کہ ستاتا نہیں تھا بلکہ محبت بھی کرتا تھا، مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ وہ خاموش رہے گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا، وہ ہر چند بلوانا چاہتا تھا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا نہیں چاہتی اور اس طرح میاں بیوی سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہا کے دروازے جھانکے شروع کیے، ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ جا کر اس کی خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلواؤ، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں کا حاضر باش تھا، متفکر اور پریشان بیٹھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہے۔ اب وہ مطمئن ہو کر گیا۔ فقہا نے امام صاحب پر طعن شروع کیا کہ امام ابو حنیفہ حرام کو حلال بتائے جاتے ہیں، ایک صریح حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہیے۔ اب وہ مطمئن ہو کر گیا۔ فقہا نے امام صاحب پر طعن شروع کیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں، ایک صریح حکم ہے کہ اس کو کہا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب نے یہ کہا کہ صبح صادق میں جب آدھ گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دیں۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی، صبح صادق ہو گئی ہے، میں مطلقہ ہو گئی، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی،
وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ بھی ہیں اور مدبر بھی۔ جو کوئی غسل کرے پھر خلوت میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھے اور 100 بار یہ اسم پڑھے، اس کے دل میں نور پیدا ہوگا اور اس کی مراد پوری ہو جائے گی اور اعلی ہمت ہو جائے گی۔ جو کوئی اسے 29 بار پڑھے گا اس کو کوئی غم نہ ہوگا، اور جو شخص ہمیشہ پڑھتا رہے گا تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور وہ لفظ ہے المحیمن۔